شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے اچھا، اللہ سے جو تعلق ہے وہ اس ماہ مبارک میں اگر انشاءاللہ مضبوط ہو جاتا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کے ثمرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے تعلق مضبوط ہو ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں کچھ اس پر کوئی روشن ڈالیے۔ دیکھیں، قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوب فرمایا، ابھی تقویٰ کا ذکر کیا تھا۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دراصل رائچیسنس ہے، گاڈ فیئرنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد شدید گرمی ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھائی، لیکن کہیں چھپ کر بھی وہ کھانے کے 2 نوالے نہیں کھاتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسے شدید پیاس لگ رہی ہے لیکن وہ پیاس کے قریب نہیں جاتا۔ ایون یہ کہ وضو کرتے ہوئے جو تری محسوس ہوتی ہے حلق میں، اس کو بھی نیچے نہیں اتارتا کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی عمل اسے مخفی نہیں ہے۔ تو یہی تصور ہے جس کے لیے یہ ہمیں رمضان دیا گیا کہ اس 1 مہینے کے اندر ہم اتنی اس کی مشق کریں کہ باقی 11 مہینے پر اس کے اثرات نظر آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے، تقویٰ کا حصول ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور اس تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ضروری علم دین حاصل کریں، ہمیں پتہ ہو کہ روزے کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے۔ یہ ہر سال بعض اغلاط ایسی ہیں جو بتائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس سے مبتلا رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان کا چاند ہی نظر آیا کہ پھر وہی سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا کہ بھئی اذان کے وقت تک کھا سکتے ہیں، اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر ایک تصور یہ کہ یہاں کی اذان ہوئی، نہیں وہاں کی اذان ہوئی۔ تو اصل میں ہم روزے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تقویٰ کا حصول نہیں ہوتا۔ جب صبح صادق کا وقت ہے اس کے بعد اذان کا وقت ہے، اس کا مطلب جس نے اذان کے دوران کھایا تو اس نے جو ہے وہ روزے کا وقت مکمل شروع ہونے کے بعد کھایا پیا ہے، تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ وہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ قرآن جو اس نے امام الانبیاء پر نازل کیا، اس سے تعلق کو جوڑنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہم پورے سال قرآن سے بے اعتنائی کرتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، کیونکہ سلف کا یہ معمول تھا۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، تو قرآن مجید فرقان حمید سنا اور سنایا جاتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اور ساتھ ساتھ تلاوت کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل مقصد تدبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو قرآن مجید فرقان حمید کی کا ترجمہ بھی پڑھیں اور مستند تفسیر بھی پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے کہہ رہا ہے اس کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کر سکیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ اچھا وہ سب اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ماہ رمضان آیا، معرفت ہے نہیں، روزے رکھ لیے، مفسدات کا مکروہات کا علم نہیں ہے، روزے رکھتے چلے گئے۔ اسی طرح بہت ساری بات، جیسے آپ نے حج کا بھی ذکر فرمایا، تو کیا فرمائیے گا چونکہ پہلا روزہ ہے جو اور پہلی سحری ہے، کیا ترتیب ہو؟ قرآن کریم کی بات ہوئی، اور ماہ رمضان میں چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو کیا قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کیا ایسا شیڈیول بنایا جائے کہ جس کے بعد ہماری زندگی بہتر ہو جائے اور یہ ماہ رمضان جو ہے بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہماری رہنمائی ہو سکے آج کے معاملات سے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ تلاوت تو وہ مدر لینگویج تھی ان کی، یقینی سی بات ہے کہ ظاہر تو سمجھ میں آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، بالکل۔ اور تیسرا پھر انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام عالم رضوان عربی اللسان تھے، سرکار کے صحبت یافتہ تھے، قرآن کے ظاہر کو تو فوراً اخذ کر لیا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ضرور تھیں جو ان سے مخفی رہ جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام سرکار کے صحبت یافتہ اور عربک لینگویج سمجھنے والے وہ قرآن سیکھنے میں سرکار کے محتاج ہوئے، تو جو ہماری مدر لینگویج بھی نہیں ہے
اور ہم قرآن کو ترجمہ تفسیر سے بھی نہ پڑھیں تو کیسے اس کی مکمل برکات حاصل پہنچ ہی ہوگی؟ نہیں سکتے وہاں اس کا انکار نہیں ہے کہ ثواب حاصل ہوگا، لیکن قرآن صرف حصول ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ بالکل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ابتدا میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، اور ہدایت تو اسی وقت حاصل ہوگی جب چیز سمجھیں گے۔ اب میں آپ سے کہوں، میں آپ کو بڑی ہدایت والی بات بتانے لگا ہوں، جی آپ کہیں بتائیں چی چی چاں 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 چاں، جائیے عمل کیجئے۔ نہیں سمجھ اب سب مجھے کیا سمجھ میں آئے؟ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب جب تک لینگویج سمجھ میں نہ آئے ہدایت کا حصول ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل یہ ہمارے بھائی بہنوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بڑے بوڑھے، اللہ ان پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے، وہ بعض اوقات اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مثبت اور کامل رول ماڈل نہیں بن پاتے۔ وہ کیا ہے، روزانہ رمضان آیا قرآن کھول لیا، ارادہ اس دفعہ 2 قرآن ختم کریں گے، 3 کریں گے، 4 کریں گے۔ بچے سے سیکھتے ہیں کہ بس قرآن پڑھا جائے گا، عربک عبارت، ترجمہ تفسیر نہیں پتہ۔ کاش ہم ترجمہ تفسیر بچوں کو جمع کر کے سنائیں، گھر والوں کو سنائیں، اس سے نکات نکالیں۔ بس ایک بات اس میں اور عرض کروں گا، جس سے کہتے ہیں کہ جی روزے رکھیں تقوی حاصل ہوگا، تقویٰ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ تحصیل تقوی کا سبب بنے گا۔ تقوی کا مطلب ہے جو سطحی قسم کا تقوی ہے، آدمی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے۔ بچ جائے۔ تو کیا روزہ رکھنے سے بچ سکتا ہے؟ بچے گا تو اس وقت جب پہلے گناہ کی معرفت ہوگی کہ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، استقامت کا طریقہ کیا ہے۔ روزہ رکھنے سے تو سب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معرفت حاصل کرو پھر روزہ رکھو۔ یہ روزہ اس معرفت پر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے میں مدد دے گا، واہ، پھر آپ کے لیے تقوی آسان ہو جائے گا۔ بالکل۔ لیکن ہم لوگ لعلکم تتقون ڈھونڈ رہے ہیں روزے کے اندر بغیر علم کے، بغیر علم۔ اسی لیے تو مل نہیں رہا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک زمین کے اندر خزانہ ڈھونڈ رہے ہوں، حالانکہ اس میں ہے ہی نہیں، کھودتے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بس ہماری ایک میجر مسٹیک ہے۔ صحابہ کرام علم سیکھتے تھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے تھے، ان کے درجات بلند۔ ہم علم نہیں سیکھ رہے، عمل کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ عمل بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں تکا لگ جانا، کہ ہم گناہ سے بچ کر یا غلطیوں سے بچ کر پورا کر لیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبادات کا ویسا ثواب نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے چکتے ہیں تو وہ نماز یہ بد دعا دیتی ہے کہ تجھے اللہ ویسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ عبادت ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم بڑے ذوق ایک عبادت میں جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے معرفت ضروری ہے، علم حاصل کرنا کہ جناب جو چیز میں کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں، اس کی اہمیت اور اس کی احتیاطیں کیا کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں سے اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اور میرا عمل جو ہے وہ حسن عمل کے درجے میں جا سکتا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یقیناً ہمارے ہر عمل کا اجر و ثواب ہمیں بہتر انداز میں مل سکتا ہے، اور بارگاہ عزتی میں بھی وہ پہنچ کر قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ موضوع ہے رمضان اور ہم، تو یہ موضوع نہیں ہے بلکہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ماہ رمضان کے کیا تقاضے ہیں اور ہمارے معمولات زندگی کیا ہے۔ جب آپ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو مقابل لے کر آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیا آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، پہلی سحری ہے، اور یہیں سے اگر ہم اپنا احتساب بھی کر لیں اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھ لیں تو اللہ کی رحمت سے بالکل ہم امید رکھتے ہیں کہ گزشتہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ ازرو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، رمضان اور ہم موضوع ہے، اور علماء حضرات قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں، جو ہماری اور آپ کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں۔ اور آج چونکہ پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، اس اعتبار سے وہ تمام چیزیں جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں پورا مہینہ اور پوری زندگی اور دیگر مہینوں میں بھی، تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اور کیا فرمائے گا علامہ صاحب کہ
چونکہ ظاہر ہے پہلے بھی ذکر ہوا, کل رات بھی مساجد بھری ہوئی تھی, آج فجر میں بھی یہی صورت حال ہوگی. یہ نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے ایک دم سے, پھر 16-17 رمضان کے بعد سے بالکل سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکیاں کر لیں اپنے حصے کی, بلکہ بخشوا لیا شاید, اس کے بعد مساجد سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا کہیے گا اس حوالے سے, ہمارے رویے جو ہے کس طرف ہے؟ دیکھیے بار بار جیسے علماء نے گفتگو کی ہے اور حدیث پاک پڑھی ہے کہ شیطان تو اس مہینے کے اندر قید ہو جاتا ہے. سلسلۃ الشیاطین غلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بالخصوص نفس امارہ, وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. مزاج نہیں ہوتا ہے, طبیعت نہیں ہوتی ہے. تو اسلام نے, قرآن نے اسی لیے بار بار ترغیب دی, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت دے جاؤ, کوشش کرو, جلدی کرو, آگے بڑھو. تو اس پہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو, خاص طور پر بچوں کو ترغیب دیں, ان کو ہمت دلائیں. جیسے پہلا روزہ ہے, پہلی تراویح تھی. نہیں, رمضان میں تو نوجوان بڑے, ایسا لگتا ہے کہ ساری ترغیب انہی کو ملی ہے. نہیں, جیسے آپ نے فرمایا نا, مجھ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں تو لوگ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کم از کم رمضان کے اندر لوگ پورے ہوتے تھے. جی بالکل. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ گزرتا ہے تو بالکل جو ہے وہ لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے دنوں سے ان کو ہمت دلائی جائے کہ بیٹا پورے رمضان کے اندر آپ نہیں کرنی ہے, صرف ایک ہفتے کے لیے رمضان نہیں ہے, یا پہلا عشرہ نہیں ہے, پورے کا پورا رمضان ہے. اس کے بعد پھر جب رمضان اختتام ہونے لگے تو اس کو الوداع نہ کریں, بلکہ اس کے بجائے اس کو کیری آن کریں جو برکتیں آپ نے حاصل کی. واہ واہ. کہ بھائی جو آپ نے مقصد حاصل کیا ہے اس کو ہم نے سال بھر, یہ ریاضت کا مہینہ, یہ سٹرگل کا مہینہ, ریہرسل کا مہینہ, اس کو ہم نے 11 مہینے لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلے رمضان پر ان کو مستقیم کرنے کی کوشش کریں. دوسرا, چونکہ بار بار آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ آج پہلی سحری ہے, اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو سحری کا وقت ہے, یہ جو افطار کا وقت ہے, یہ جو ٹائمنگز ہیں, یہ جو کیلنڈرز ہیں, اس کے اندر احتیاط کی جائے. ایک تو سب سے بڑا یہ کانسیپٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, جی اذان ہو رہی ہے, فلاں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, یہ بالکل اتنے عرصہ ہو گیا بتا کے, لیکن پھر بھی ابھی تک یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, ابھی تک یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ سڈے او ملے چزان ہو رہی ہے تو اسی کھا سکنے ہیں. دوسرا, ہمارے یہاں دیہات میں بچپن سے ہوتا تھا کہ بیٹھے ہوئے, بیٹھ کے کھا پی کے بیٹھے ہوئے, تو اچانک اذانیں ہونے لگی تو کہتے پانی لے کے اور روزہ بند کرنا ہے. تو وہ بند کیا کرنا ہے, وہ بالکل جو ہے روزے کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. تو بار بار علماء یہ بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ہمارا یہ کام ہے. اور مفتی منیب الرحمان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دین کے ہم چوکیدار ہیں, اور دین کے ہم ایک اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. ہم بار بار بتائیں گے کہ بھائی یہ جو اذان ہوتی ہے یہ وقت کے شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے, 1 منٹ بعد, 2 منٹ بعد, 3 منٹ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ وقت سے پہلے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کریں. کیا فرق پڑ جائے گا, کتنی دیر کھا لیں گے؟ 2-3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے. احتیاط ضروری. اسی طرح افطار کے اندر جو جلدی کرنے کا حکم ہے, تو جلدی سی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے بالکل جو ہے وہ گھڑی کے ساتھ سوئی ملا کے رکھی ہوئی ہے کہ کہیں میرا جو وہ نہ جائے. اس پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ٹی وی سے, ریڈیو سے یا مسجد سے غلط اذان ہو گئی اور ٹائم جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ نہیں ہوا تھا افطار کا, اور آپ نے افطار کر دیا, تو روزہ کیا آپ کا؟ ہاں, اس کی قضا کرنی پڑے گی, اس کا کفارہ نہیں ہوگا غلطی کی وجہ سے, لیکن روزہ چلا جائے گا. ہمارے پڑوس کے اندر ایسا ہوا کہ اذان دے دی مسجد کے اندر, تو پورے محلے نے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا. تو یہ پہلا چونکہ آج دن ہے. اگر ایسا ہوگا تو کس پر وبال ہے؟ دیکھیں, وبال تو دینے والے پر بھی ہے, لیکن اس پر بھی وبال ہے کہ جس نے, جیسے ہمارے روزے کی ہمیں خود احتیاط کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی زکوٰۃ کو خود دینا پڑے گا کہ ہم صحیح جگہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے. یہ ہماری جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں ذمہ داری ہے ہماری پہنچانا صحیح. جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس روزے کی محافظت و حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں, یہی شریعت نے آپ کے لیے آسانی رکھی کہ غلطی کی وجہ سے آپ پر کفارہ نہیں ہوگا, لیکن روزہ آپ کا گیا, آپ پر قضا لازم ہوگی. تو چونکہ آج پہلا دن ہے, پہلی سحری ہے, پہلا افطار ہے, تو اپنا معمول بنا لیں, احتیاط کر لیں. دوسری گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. اس سے ہم نے جو حاصل کرنا ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر صبر پیدا ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی دنوں کے اندر روڈوں پر بے صبری ہوتی ہے, گھر میں بے صبری ہوتی ہے, بازاروں میں ایک چلا چلی شور شرابہ مچا ہوگا, ہٹ جاؤ جناب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو یہ نہیں کرنا, پہلا دن ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بلکہ تم سے لڑنے کے لیے آئے, شور شرابہ مچائے,
تم اسے کہو کہ میں روزے سے مجھے معافی عطا فرما دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ سارا مہینہ کیا گزارنے بات، کی کیا توفیق اچھی عطا بات. فرما. صبر کا مہینہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بھی دیکھا گیا ہے پہلا روزہ ہے چونکہ ظاہر ہے وہ اس حوالے سے ذکر ہو جائے کہ لوگ خریداری کے لیے باہر نکلتے ہیں, لوگ باہر ٹریفک کے شور میں وہ مطلب ہارن ہو رہا ہے, دست و گریباں ہو رہے ہیں, یہ سب چیزیں تو روزے کو متاثر کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کیا فرمائیے گا؟ یہ غصے کو بھی پی جانے کا مہینہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. لڑائی جھگڑا کرنا, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا, یہ تو ویسے ہی غلط ہے, سارا سال غلط ہے. اور ماہ رمضان کا تقدس اس سے پامال ہوتا ہے تو اس لیے اور زیادہ یہ نقصان دہ ہے. اب ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک چیز پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ بسا اوقات ایک ہی طرح کی عبادت سے, ایک ہی طرح کی روٹین سے میں ہماری دلچسپی نہیں رہتی اور اس روٹین کی وجہ سے بوریت محسوس ہوتی ہے. تو ہم ماہ رمضان میں شروع میں ہی اپنا کچھ اس طرح کا اسکیجول بنائیں کہ یہ ہمارا آرام کا وقت ہے, یہ ہمارا عبادت کا وقت ہے, اور پھر عبادت کے اوقات کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہے. جیسے کہ پورے سال 11 مہینے ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہم تسبیحات نہیں پڑھ پاتے, تو کچھ تسبیحات کے لیے وقت رکھیں, تھوڑا سا وقت درود شریف کے لیے رکھیں, کچھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے رکھیں, کچھ نوافل کے لیے رکھیں, اور خاص کر کوشش کریں کہ یہ جو رمضان کا خاص تحفہ ہے تراویح, اس کا ضرور اہتمام کریں. عام طور پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ تراویح بس مردوں نے جا کر پڑھنی ہے. ایسا نہیں ہے. ہر عاقل بالغ مرد مسلمان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, سب پر تراویح رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت سنت موقدہ ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسی رمضان کا آغاز ہوا کہ بعد میں مصروفیات اپنی ہو جائیں گی, دنیا کے کام ہوں گے, تو کوئی 5 روزہ پڑھ لیتا ہے, کوئی 6 روزہ پڑھ لیتا ہے, کوئی 8 روزہ 10 روزہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں بس ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل سننے کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ نے 10 روزہ پڑھی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ مستقل یہ روٹین آخر تک رکھیں, کیونکہ یہ وہ انمول تحفہ ہے جو آپ کو ماہ رمضان میں دیا گیا ہے. اور بہت سے شارحین یہ کہتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, اس سے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل ہی مراد ہے, تراویح مراد ہے. تو اس کا بھی اہتمام کریں. تو ہر چیز کا آپ اسکیجول بنائیں تاکہ جو ہے عبادات کے اندر لطف و سرور محسوس ہو اور آسانی کے ساتھ اس روٹین پر پورا رمضان گزارا جا سکے. بہت اچھی بات ہے. شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ اس موضوع پر مجھے پیغامات بھی لینے ہیں تینوں اسکالر سے. تو پہلے کلام شامل کرتے ہیں اور پھر پیغامات کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا آقا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. مجھ کو عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس
ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے جاو تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے رساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا مدنی مدینے والے جناب خیر مقدم ہے آپ کا رمضان اور ہم موضوع ہے علم و علماء میں. یہ آخری سیگمنٹ ہے, اس میں پیغامات بھی لیں گے اور یہ بھی بات سامنے آئی اس پورے ماشاءاللہ سیگمنٹ میں پورے یہ علم و علماء میں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, روزے کی بڑی اہمیت ہے, اس کی فرضیت کے حوالے سے آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی, اس کے جو ہمارے لیے فضائل ہیں اس کے حوالے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سامنے لائی گئی اور اس سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو مہینہ ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. جہاں اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا ہم حساب و شمار بھی نہیں کر سکتے, ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت جو ہے ماہ رمضان ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نہ جانے کتنے ہی ہمارے دوست احباب ساتھی رشتہ دار ہوں گے جو گزشتہ سال 2023 میں ہمارے ساتھ تھے. اللہ کی رضا اس سال نہیں ہے, اور اگر ہیں بھی, اگر خدا نہ خواستہ کسی بیماری کا شکار ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ صحت بھی ہے, سلامتی بھی ہے اور ماہ رمضان بھی ہے, تو اس کی مکمل برکتیں حاصل ہونی چاہیے. میں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے پیغام لینا چاہوں گا کوئی ایسا, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ چونکہ انٹریکشن ہے طلباء کے ساتھ اور مستقل طور پر تدریس آپ کا شعبہ ہے, تو کیا کہیے گا. بچوں میں یہ بھی ہوتا ہے طلباء میں کہ جناب گھر بیٹھ کے آن لائن کلاس لے لیں گے, روزے میں کون گھر سے نکلے, بڑی مشقت ہے اس میں, تو روزے میں مشقت کا برداشت کرنا کیا اس کی اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والوں اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں کیونکہ خود صاحب اولاد ہوں تو میں اس لیے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں محبت کے پیرامیٹرز الگ ہیں.
ہمارے ہاں ایک تو محبت یہ ہے کہ اگر بچے نے تھوڑی سی بھی کہہ دیا کہ اسٹمک میں ایچنگ ہو رہی ہے, سر میں درد ہے, تو امی صبح سحری پہ نہیں اٹھائیں گی, ابو کہیں گے سونے دو بچے کو, طبیعت خراب ہو جائے گی. اس کے برعکس محبت کا پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ دسمبر کے اندر اکثر ہمارے ہاں علاقوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے, اور اس ٹھنڈ کے اندر مڈ ٹرم ایگزامز ہوتے ہیں. ہم ایک دن بھی اس ٹھنڈ کا خیال نہیں رکھتے, زبردستی بچے کو نکالیں گے, اطراف میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں گی, بچے کو وین کے اندر ٹھونس رہے ہوں گے, بٹھا رہے ہوں گے, اور ایک دن کی چھٹی بھی قبول نہیں کریں گے, تو اس کے بڑے بچوں پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. آپ زبان سے کتنا ہی کہتے رہیں کہ دین اہم ہے, عبادت اہم ہے, لیکن ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جب تک آپ کا عمل نہیں بتائے گا تب تک بچہ اہمیت کو نہیں سمجھے گا. تو اس لیے گھر والوں کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہاں آپ ایک طرف بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ڈگری کی اتنی ویلیو ہے, اسکول جانے کی اہمیت ہے, اور دوسری طرف آپ عبادت کو اتنا معمولی لے رہے ہیں کہ آپ معمولی سے نزلے کی وجہ سے اسے روزے سے روک دیتے ہیں. رات کو دیر ہو گئی تھی, سر میں درد ہو جائے گا, اسکول کیسے جائے گا, تو اسے جو ہے رمضان کی برکتوں سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. اور دوسری بات, آپ نے مشقت کی بات کہی, تو دیکھیں جتنی نیک کام کے لیے, دین کے لیے ہم مشقت اٹھائیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. اور ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ جو عمل دنیا میں جتنی زیادہ اس میں مشقت ہوگی, بروز قیامت میزان عمل میں اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ ماہ رمضان پریکٹس کے لیے ہے, مشق کے لیے ہے. جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اس کے اثرات ہمیں اگلے 11 سال میں اتنے ہی بہتر نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ حضرات جو ہیں ماشاءاللہ وارثان محراب و منبر ہے, اور ان کے پیغامات محراب و منبر سے بھی آگے جاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتے ہیں, اور یہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے میں جاننا چاہوں گا, کیا پیغام دیجیے گا؟ پیغامات آپ نے روز دینے ہیں اپنے ماشاءاللہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے, لیکن ہمارے ناظرین کو اس وقت جو دنیا بھر میں آپ کا پیغام جا رہا ہے, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم مستقل موضوعات میں سے موضوع ہمارا انفاق فی سبیل اللہ کا ہوگا, اس میں ہم یہ چیزیں تمام ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چونکہ رمضان شروع ہوا ہے اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ شہر المواسات, یہ غمخواری کا مہینہ ہے, تو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ, خیرات, صدقات بڑھ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چوکوں میں, بازاروں میں, سگنلز پر, وہ سگنل جن کے ٹھیکے لگے ہوئے ہیں, ٹھیکے ان کو آپ جو ہے وہ دینا پسند کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سامنے ہمارا, چونکہ مہینہ شروع ہوا ہے. حالانکہ قرآن کا مزاج یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. فرمایا کہ وہ لوگ جو کہیں چل پھر نہیں سکتے, کام کاج نہیں کر سکتے, اور سفید پوش, پردہ پوش لوگ ہیں, یحسبهم الجاہل اغنیاء, انجان آدمی اس سے غنی سمجھتا ہے. اللہ اکبر. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کو دینا زیادہ افضل اور ہے. دیکھیں, ہم اپنی نہیں بات کریں, آپ کہیں گے یار کوئی بھی آ جاتا ہے آپ اس کو دے دو. مولانا صاحب کرائیٹیریا بالکل بتا دیا گیا ہے. عمومی طور پہ کسی سے کہنا رئیس بھائی, کہتے ہیں مولانا صاحب جو بھی آتا ہے دے دینا چاہیے, یار آپ ایسی بات تو نہ کریں. یہ ہم اپنا مزاج, یا مفتی صاحب اپنا مزاج نہیں بتا رہے ہیں, یہ قرآن کا مزاج بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کس کو دینا چاہیے. آپ یقین کریں, ہماری آبادیوں میں, ہمارے سراؤنڈنگ میں, ہمارے شہر کراچی کے اندر کتنے سفید پوش, پردہ پوش لوگ ہیں جو بیچارے کسی کے پاس جا نہیں سکتے. ہمارے نیبرز میں, ہمارے کولیگز میں, ہم ان کی طرف, رشتہ داروں میں ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ جو سگنل سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں, ان کو ہم دیتے ہیں. آپ یقین کریں یہ کراچی سے کروڑوں روپے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. ہماری زکاتیں ضائع ہوتی ہیں. رمضان شروع ہو رہا ہے, خدارا خدارا خدارا, یہ پیغام ہے کہ آپ ادھر ادھر دینے کے بجائے اپنے نیبرز میں دیکھیں, کولیگز میں دیکھیں, اپنے جو آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر ان کو دیکھیں, ان کو پہنچائیں. وہ یار ان کو دیں گے تو کون دیکھے گا, جنگل میں مور ناچا یہی انداز ہوتا ہے. یہاں دیکھیں گے ہاتھی آتم تائی 10-10 روپے کی نوٹیں بانٹ رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ مالک و مولا دیکھ رہا. بے شک, بے شک, کیا اچھی بات. یہی پیغام ہے جو علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں. علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب, کیا فرمائیے گا؟ آج کا موضوع بہت اچھے انداز میں آپ تینوں حضرات نے ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے, رہنمائی فرمائی, پیغام کیا دیجیے گا؟ میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس حوالے سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں دینی مدارس پر بھی خاص طور پہ توجہ کریں. جو دینی طالب علم اپنی جوانی کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کر کے, اپنے گھر والوں اور اپنے بہت سارے ذاتی مفادات کو قربان کر کے اللہ کی رضا کی خاطر وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اسکالر بنے, لوگوں کو دین سکھائیں. آج دیکھیں مفتی صاحب
माशाल्लाह हज़ारों करोड़ों लोगों को सिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब को देखें, हम भी तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश कर रहे हैं, तो लाजिम बात है कहीं से पढ़ कर आए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये आहिस्ते आहिस्ते आदमी उभर कर एक वसी पैमाने पर काम करता है। अब उसको इनिशियल स्टेज पर हम मदद ना करें, जैसे उन्होंने कहा कि वो चरसी मवाली को खिला देंगे हम, हाँ, बिल्कुल। बाद औक़ात वो सारी तवानाई अल्लाह की नाफरमानी में खर्च कर रहा है, वो कबूल है, लेकिन एक ऐसे दीन तालिब इल्म के ऊपर खर्च नहीं करेंगे जो अपनी पूरी तवानाई अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर रहा हो। इस पर ज़रूर तवज्जो करें। और अल्लाह ताला ने फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। ये नहीं फरमाया तुम नहीं जानते तो कुरान से पूछ लो, हदीस से पूछ लो, अहले इल्म की तरफ आने का कहा है। तो मैं सबको ये अर्ज़ करता हूँ कि इस रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर अहले इल्म से अपना राब्ता मजबूत करें। अपने जहन के बैठे हुए मुफ्ती से क्वेश्चन ना करें, खुद मुफ्ती गूगल पर पहुँचकर कोई मसला जानने की कोशिश ना करें, गुमराह हो जाएंगे। अच्छे मुअतदिल उलमा ख़ास तौर पे हमारे QTV में माशाल्लाह आप साल से देख रहे हैं जो उलमा मौजूद हैं, कोशिश करें उन तक रसाई हासिल करें और अपनी फ़ौरी तौर पे शरई प्रॉब्लम उनके सामने बयान करें ताकि वो उसका नतीजा, कोई रिज़ल्ट बयान करें, कोई हल बयान करें, उसके मुताबिक अमल करें। पड़ोस में ना पूछें। वो जो अक्सर मैं किरदार अपने फ़र्ज़ी कहता हूँ, पप्पू पान वाला, टिट्टा दूध वाला, अलबिला जलेबी वाला, ये इन लोगों से मालूम करेंगे तबाही है। उलमा से रुजू करें, अल्लाह ने ये हुक्म इरशाद फरमाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ और भी देखने में आई है, हम देखते हैं दीन हमारी प्रायोरिटी पर नज़र नहीं आता, दुनिया प्रायोरिटी पर नज़र आती है। तरजीहात में जो है दीन पीछे नज़र आता है, दुनिया आगे नज़र आती है। क्या वजह है? कलमा गो हैं हम, नाम मुसलमानों वाला, और हमारा घर, माहौल, माशरा, तमाम चीज़ें, लेकिन प्रायोरिटी पर दीन नहीं है। क्या वजह है इसकी? देखिए खुद अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम सीखो, फिर इसमें चॉइस नहीं है कि नहीं ये मुझे पसंद आया ले लूँ, ये नहीं, पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है? वही जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हमारे घरों में तरबियत का फुकदान, माहौल का ना होना। अच्छा, हमारी मसाजिद में भी हर जगह अच्छा माहौल नहीं है। बच्चा आता है, उसको अगर नाजरा पढ़ा, हिफ्ज़ किया, बाकी उलूम हासिल नहीं हो रहे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो बच्चे की ज़हनी, शख्सी, शरई लिहाज से तामीर और रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम दें। पूछने की कोशिश करते हैं तो हमारे ख़ानदान में इतनी मालूमात नहीं होती। जो अच्छे उलमा हैं बाद वक़्त उन तक रसाई नहीं होती, हो जाए तो उनके पास टाइम नहीं होता, और ये वैलिड रीज़न है। एक आदमी पे इतना लोड है, कुछ हद नहीं। इस वजह से जो है ना लोग दीन से दूर हो गए, और फिर मादी अशिया, फिर महब्बत। और ये सरकार ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क का खौफ नहीं है, हाँ इस बात का खौफ है कि इन पर दुनिया खोल दी जाएगी और इसमें मशगूल हो जाएंगे। और ये आजकल हो रहा है। दीनी तबके में भी आप ये देख लीजिए कि बहुत ही कम अफराद आपको ऐसे नज़र आएंगे जो ज़ाती मफादात से हटकर कामिल तौर पे दीन की खिदमत करें। मजबूरियाँ भी होती हैं, मुआशी मसाइल भी, इसका इनकार नहीं है, लेकिन जब हिर्स और लालच हम पर गालिब आ जाए ना, और हम ज़ाती मफादात पर दीनी मफादात को कुर्बान करने को सहल समझना शुरू कर दें, तो फिर ख़ुद भी ज़ाया होते हैं और फिर आवाम कहाँ जाएगी, किससे पूछेगी। इसलिए इज्तिमाई तौर पर आपकी इस बयान करदा ख़राबी को दूर करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, जो हम लोग कर रहे हैं। जितनी कामयाबी हो गई, हम अपने हिस्से का काम तो करें, मायूस ना हो, अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने, और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, ये तहदीस नेमत के तौर पर ये बात कही जा सकती है। और हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV के ज़रिए जिन उलमा हज़रात, इन उलमा हज़रात ने जिस अंदाज़ में रहनुमाई फरमाई है पूरी उम्मत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवानों में मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, ये रुझान पाया जाता है कि हम आलिम बनेंगे। पहले ये था हम डॉक्टर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। आज का जो बच्चा है वो ये कहता हुआ नज़र आता है कि मैं आलिम दीन बनूंगा। बाहर के बॉर्न बच्चे, जी उनमें ये रुझान, माशाअल्लाह। पाकिस्तान में तो फिर भी एक माहौल है ना, बाहर के जो बच्चे हैं उनमें भी ये रुझान, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी आप हजरात की मेहनतें हैं। ARY QTV को अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम अता फरमाए कि दीन से करीब लेकर आए लोगों को। जो कि दीन मसाजिद तक था, खानकाहों तक था, उसे लोगों के घरों तक पहुँचाया, उस लोगों के जहनों तक वो पहुँचाई ये बात कि भाई ये कुरान ये फरमा रहा है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पैगाम ARY QTV का यही है कि कुरान का पैगाम पहुँच जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस करीमा पहुँच जाए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, इस्लाह अहवाल हो जाए। और
قرآن کہتا بھی یہی ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف، نیکی کی طرف لے کر آئے اور برائیوں سے روکے. تو الحمدللہ یہ ایک سلسلہ جاری ساری. روزانہ موضوعات ایسے ہی ہوں گے جس میں فضائل بھی ہوں گے، مناقب بھی ہوں گے، جس میں اصلاح احوال کے بھی پہلو ہوں گے، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات ہوتے ہیں. انشاءاللہ انہیں بھی شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ایک معنی خیز انداز میں اس ٹرانسمیشن کو پیش کیا جائے اور لوگوں کے لیے صرف تفریح تباہ کا باعث نہ بنایا جائے اس کو، بلکہ صحیح معنوں میں کوئی جس طرح تدریسی ایک مراحل طے ہوتے ہیں اس انداز میں اس ٹرانسمیشن کو پیش کیا جائے. انشاءاللہ موضوعات کا تنوع بھی آپ دیکھیں گے اور اس پر خوبصورت جوابات بھی دیکھیں گے. میں قبلہ مفتی صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے اظہار عقیدت میں بھی، اس کے بعد اذان فجر کے بعد مسائل کا حل بھی آپ ارشاد فرمائیں گے. میں قبلہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں. کیا ہی اچھے انداز میں آپ حضرات نے محبتوں کے ساتھ ایک اظہار فرمایا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ پورا پینل جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا پورے رمضان، اور پورے رمضان آپ ان سے ظاہر گفتگو سنتے رہیں گے اور ضرور انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں گے. ثنا خان حضرات بھی ہوں گے. آج اظہار عقیدت جو ہے اس کے بعد سیگمنٹ، اس میں ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور ان کی نظم ہو یا نثر ہو، کسی بھی حوالے سے بات کی جائے، کسی بھی آپ اینگل سے دیکھیں، زاویے سے دیکھیں، تو اعلیٰ حضرت ہی نظر آتے ہیں. ہر مقام سے آپ چاہے فتاوی رضویہ شریف ہو، چاہے کنز الایمان شریف ہو، چاہے دیگر ہدایق بخشش سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے آپ بات کریں آپ کی مختلف تصانیف پر، تو اعلیٰ حضرت ہی نظر آتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج ٹریبیوٹ پیش کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. سیگمنٹ ہوگا اظہار عقیدت. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا.